احمد ترکی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اسے اپنے استاد سے بہت عقیدت تھی۔ استاد جو بات اسے بتاتا اپنے پلوں میں باندھ لیتا اور وہ کبھی اپنے استاد کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ایک دن استاد نے کہا، دیکھو بیٹا، خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے۔ کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن بعض خواب بالکل سچے ہوتے ہیں۔ لیکن خواب دیکھنے کے بعد کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بس اس شخص کے سامنے بیان کرو جو تمہارا خواب سننے سے پہلے کہہ دے کہ اللہ تمہارا خواب مبارک کرے، اور پھر خواب ہمیشہ اپنے کسی ہمدرد اور مخلص دوست کو سنانا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے کو خواب سنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن وہ لڑکا سو کر اٹھا تو اپنی ماں سے کہنے لگا، امی، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ماں نے پوچھا، ذرا میں بھی سنوں کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ لڑکے نے ماں کو خواب سنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے دماغ میں تو یہی تھا کہ جب تک سننے والا یہ نہ کہہ دے اللہ تمہارا خواب مبارک کرے، تب تک خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ماں نے خواب سننے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن لڑکا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ماں کو اس کی ہٹ درمی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے احمد کو 2 تماچے لگائے۔ غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ احمد روتا ہوا اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ باپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ احمد سسک کر بولا، ماں نے مارا ہے۔ احمد نے کہا، بابا جان، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے جب انہیں اپنا خواب نہیں سنایا تو وہ مجھے مارنے لگے۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا؟ احمد نے کہا، بابا جان، میں آپ کو اپنا خواب نہیں سنا سکتا۔ باپ کو یہ سن کر طیش آ گیا اور ڈنڈا اٹھا کر احمد پر پل پڑے۔ احمد بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ نکلا۔ وہ بازار میں بھاگا جا رہا تھا اور اس کے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی۔ نکارہ پیٹنے والا بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان کر رہا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں، بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص اس کے 2 سوالوں کا جواب دے گا، بادشاہ سلامت اسے سونے میں تول دیں گے۔ اسے اتنی دولت ملے گی کہ اس کی ساری زندگی آرام سے گزرے گی۔ نکارے پر پھر چوٹ پڑی اور نکارہ پیٹنے والے کی آواز آئی، جو شخص بھی بادشاہ سلامت کے سوالوں کا جواب دینے کا خواہش